یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست پہ وہ الزامات بھی لگا دیے گئے جو دشمن ملک افغانستان نے بھی نہیں لگائے۔ تو اسی کے تسلسل میں 8 اگست کو شہباز گل صاحب نے ایک فکس میچ، ایک فکس پروگرام کے طور پہ جو ہے وہ ARY چینل پہ باقاعدہ اس کی کنورسیشن موجود ہے کہ چینلز کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس پروگرام کی جو ہے وہ فکسیشن کرتے رہے کہ یہ اتنے بجے فون آئے گا، اتنے بجے پروگرام شروع ہوگا، اتنے بجے یہ کویشچن کیا جائے گا، اس کے جواب میں آپ نے 14 منٹ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی۔ تو یہ بیانیہ جو ہے یہ شہباز گل صاحب نے، جو کہ دراصل عمران نیازی صاحب کا بیانیہ ہے، جو کہ دراصل PTI کا ایجنڈا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں رہی اب کہ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ تو اس بیانیے کو جو ہے وہ 8 اگست کو ARY چینل پہ جو ہے وہ آن ایئر کیا گیا۔ 9 اگست کو شہباز گل صاحب کے خلاف جو اس بیانیے کی بنیاد پہ، جس میں فوج کے رینک اینڈ فائل میں سبارڈینیٹس کو یہ ترغیب دی گئی، اکسایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے کمانڈ کا حکم نہ مانیں، یعنی کمانڈ کی حکم عدولی جو ہے ایک ایسے ادارے میں جو ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ترغیب دینا، میں بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یا PTI کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے، ہاں بہت سے سیاستدانوں نے بہت سے موقعوں پہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں مداخلت پر جو ہے وہ بات کی ہوگی، کسی کا نام بھی لیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے افسران نے آفٹر ریٹائرمنٹ اس کے اوپر بکس بھی لکھی اور یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا اور یہ بھی مانا کہ ہم نے یہ درست نہیں کیا، لیکن ناٹ اے سنگل پرسن جس کے اوپر یہ الزام ہو یا جس نے یہ کہا ہو کہ فوج میں جو ہے وہ اپنی کمانڈ کا جو ہے وہ آپ حکم نہ مانیں، آپ کمانڈ کو ڈس اوبے کریں، اور پھر رینکس کے جو ہے وہ نام لے کے کہ جی سولجر سے لے کے فلاں رینک تک جو ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بڑے محبت کرتے ہیں، آپ بڑے محب وطن ہیں، آپ کا جو ہے وہ ضمیر جو جاگ رہا ہے، آپ انسان ہیں، آپ جانور نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر جو ہیں آپ ان کا جو ہے وہ حکم نہ مانیں کیونکہ وہ محب وطن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش، گھناؤنا بیانیہ، اور یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کو کسی طور پہ کوئی ریاست جو ہے وہ نہ ٹالریٹ کر سکتی ہے، نہ معاف کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ ہضم کر سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس پہ جو مقدمہ درج ہوا اس میں 9 اگست کو جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ ٹھیک 24 گھنٹے کے اندر اندر 10 اگست کو انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے جب انہیں پیش کیا گیا، وہ فوٹیج ہم بھی جاری کر دیں گے لیکن وہ میڈیا کے پاس محفوظ ہے۔ پیشی کے لیے جو وہاں پہ جب وہ تشریف لائے تو وہ کس طرح سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کوئی آیا نہیں تھا ان کو ان کی نعرے بازی کے لیے، ان حوصلہ افزائی کے لیے، لیکن ہی واز ود اسمائلنگ فیس، مسکرا رہے تھے، اور بڑے جو ہے وہ بڑے انداز سے جو ہے وہ چل کے آ رہے تھے، ساتھ پولیس تھی۔ عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے
کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے، ناٹ اے سنگل ورڈ۔ اس کے بعد میڈیا سے بھی ان کی تھوڑی بہت بات ہوئی تو انہوں نے کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں کی۔ اس کے بعد 11 اگست کو ان کا جو ہے وہ طبی ملاحظہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اس طبی ملاحظہ میں جو ہے وہ جو بورڈ تھا اس نے انہیں بالکل نارمل اور کسی قسم کی وائلنس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے اس جو ہے وہ طبی ملاحظہ میں، اور نہ ہی اس بورڈ کے سامنے شہباز گل صاحب نے یہ جو ہے یہ موقف اختیار کیا کہ جی میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ تشدد ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا۔ اب جیل میں جو ہے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جو شہباز گل پولیس کسٹڈی میں رہے ہیں 9، 10 اور 12 کو جو ہے وہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا۔ میں ان 3 دنوں کی ان کی پولیس کسٹڈی کی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے اسلام آباد پولیس کے آئی جی سے، ان کے جو دیگر افسران ہیں جو اس بارے میں جو تفتیشی آفیسر ہیں، میں نے سب سے تسلی کی ہے، میں نے اپنے طور پہ بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بطور انچارج منسٹر اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ شہباز گل پر جو ہے وہ ڈیورنگ پولیس کسٹڈی جو ہے وہ کوئی تشدد ہوا ہے۔ اس بارے میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا بھی ایک ثبوت ہے، لیکن اس بات کی میں نے بھی اپنے طور پہ جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ 12 کو جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو بھیج دیا گیا ہے وہاں پہ جوڈیشل جو ہے وہ ریمانڈ پہ۔ وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ رہے ہیں 12، 13، 14، 15، 16، 17، یہ 6 دن بنتے ہیں۔ ان 6 دنوں میں کسی فورم کے اوپر شہباز گل صاحب نے کوئی اپلیکیشن دی ہو، کوئی کمپلینٹ کی ہو کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے۔ 17 تاریخ کو جب ان کا دوبارہ جو ہے وہ ریمانڈ دیا گیا اور اسلام آباد پولیس ان کی کسٹڈی کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ گئی، جس کو آگے سے جو ہے وہ رجسٹ کیا گیا، تو اس وقت جو ہے وہ پھر ان کی جو ہے وہ حالت خراب ہوئی ہے، اور ان کی جو حالت خراب ہوئی ہے اس میں کسی تشدد کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کی صحت کی خرابی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اب یہ 6 دن بنتے ہیں ان کے اڈیالہ جیل کے، اور یہ 3 دن جو ہے 2.5 دن جو ہے یہ پولیس کسٹڈی کے ہیں۔ پولیس کسٹڈی میں تو میں نے پوری ذمہ داری سے میں نے بات کی ہے، اور میں اپنے الفاظ کو جو ہے وہ اون کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت کسی قسم کے تشدد، ٹارچر، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھی، اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہمارا یہ موقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹارچر جو ہے یہ ڈگنیٹی آف اے مین جس کی گارنٹی پاکستان کا آئین دیتا ہے، اس کی یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے، یہ آئین کی وائلیشن ہے۔ ہم کسی طور پہ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم ہر وہ تشدد جو کسی پر بھی ہو، وہ جسمانی ٹارچر ہو یا ذہنی ہو،
ہم اس کی نہ صرف مخالف ہیں بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم خود جو ہے وہ انہی کے دور میں، عمران خان نیازی صاحب کے دور میں ہی جو ہے وہ ہم اس تشدد سے، ہماری تقریباً پوری لیڈرشپ، ہمارے قائد میاں نواز شریف سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ ہم ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے جو ہے وہ کے شکار رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، آپ یہ ڈرامہ کرنے سے پہلے جو ہے کم از کم جو ہے وہ آپ ان چیزوں کے اوپر قوم سے معافی مانگ لیں، قوم سے معذرت کر لیں کہ جی مجھ سے تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ ہے، اور اس میں ایک اور بات، اب اس ڈرامے کو مزید جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے اس قدر بے شرمی اور بے حیائی سے کام لیا جا رہا ہے کہ چلے اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعی زیادتی ہوئی ہے تو اسے یہ حق پہنچتا ہے وکٹم کو، لیکن وکٹم جو ہے اس نے ابھی تک اس کے جو بھی بیانات ہوئے ہیں، پولیس کے سامنے ہوئے ہیں، عدالت کے سامنے ہوئے ہیں، 17 کے بعد جو انہوں نے شور شرابہ سارا جو کیا ہے، اس نے کسی جگہ پہ یہ بات نہیں کہی کہ میرے اوپر جو ہے وہ کوئی جنسی تشدد ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ جنسی تشدد ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اس بیانیے کو جو انہوں نے جو ہے وہ شہداء کے خلاف ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی بات کی جس کو پوری قوم نے کنڈیم کیا، اور پہلی مرتبہ سب نے دیکھا کہ پولیٹیکلی جو ہے یہ پارٹی بھی اور عمران خان خود بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوا، اور اس کے بعد جو اس کے کاؤنٹر کے لیے انہوں نے جو بیانیہ بذریعہ شہباز گل اور ARY جو ہے وہ پیش کیا، اس کے اوپر جو لے دے ہوئی، ان کے پاس یہ سپیچ لیس ہو گئے، یہ شہباز گل کے بیان کو کا دفاع نہیں کر سکے، تو اس سے دھیان ہٹانے کے لیے یعنی ایک ایسی صورت پیدا کرنے کے لیے کہ اس کا بیان ڈسکس نہ ہو، وہ چیزیں جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ شہباز گل کے جو ہے وہ تشدد کی کہانی جو ہے یہ گڑھی ہے۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ مکر و فریب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے اس کرتوت اور اس اپنے ملک دشمن بیانیہ جو انہوں نے شہداء کے خلاف اور جو انہوں نے فوج کے ڈسپلن میں خلل ڈالنے کے لیے جو دیا ہے، اس سے جو ہے وہ نظر ہٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ بیانیہ گھڑا گیا ہے، اور اس میں اب نئی سے نئی شدت پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جھوٹ اور فراڈ جو ہے اسے بھی کرتے ہوئے کو آدمی کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے، لیکن ان لوگوں میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ تو ہم تشدد کے خلاف ہیں، لیکن تشدد کا ڈرامہ اور اسے ایک اپنے بیانیے سے جس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ مخالف ہے، پوری قوم نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس سے دھیان ہٹانے کے لیے تشدد کی بنیاد کے اوپر ڈرامہ کرنے اور اس مکر و فریب کے بھی ہم جو ہے وہ مخالف ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو کل سپیچ کی ہے، جو انہوں نے کل تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ابھی یہ آپ کے سامنے یہ پلے کرتے ہیں۔ یہ ذرا دکھائیں جی یہ
اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا, تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے. اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا, آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. ہم انشاءاللہ آئی جی ڈی آئی جی پہ کیس, اس خاتون کے اوپر کیس, جو میجسٹریٹ جس نے ریمانڈ دے دی اس کو, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئی جی کو اور ڈی آئی جی کو اور ایک خاتون ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ جو جج ہیں ان کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھائی ہے, اور ایک جج صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کی طرف سے جو ان کو کیس بھیجا گیا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے نام لے کے, یعنی ایک خاتون جج کا اس طرح سے نام لے کے اس کو دھمکیاں دینا, اور آفیسرز کو یہ کہنا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. عمران خان صاحب, آپ کو شرم اس دن کیوں نہیں آئی جس دن آپ نے ایف آئی اے کے وہ جو بابر بخت قریشی ہے اس کو آپ نے بھیجا تھا تھانے میں, اور وہ کوئی 8-10 مسلح لوگوں کو لے کے گیا, اور وہاں پہ اس نے محسن بیگ کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اس تشدد کی ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو آپ کو بھیجی گئی. جس دن وہ ویڈیو آپ نے محسن بیگ پہ تشدد کی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دیکھی, اس دن آپ کو شرم کیوں نہیں آئی؟ اس دن آپ کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے تھی. آپ کو اس دن شرم کیوں نہیں آئی جس دن آپ نے طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا, وزیر اعظم ہاؤس بلا کے اس کی ویڈیو کو جو ہے وہ استعمال کر کے, اور اس کے ساتھ ہونے والا جو ظلم تھا, جو اس کو جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا تھا چیئرمین نیب کی طرف سے, اس کو بہانہ بنا کے آپ نے اس کو استعمال کیا, اور چیئرمین نیب کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا. اسے کمپرومائز کر کے آپ نے اپنے تمام مخالفین کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیس بنوائے. اس دن آپ کو شرم نہیں آئی؟ اور اس کو پھر آپ نے 1.5 مہینہ جو ہے وہ آپ نے قید رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی مثالیں آپ دیتے ہیں, آپ اس ایک جرم کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں پوری زندگی کے لیے, کہ آپ کو جو ہے وہ آپ جیسے آدمی کو جو ہے وہ سیاست میں ہونا نہیں چاہیے. آپ کو اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی جب آپ بشیر میمن کو بلا کے یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے اوپر, میاں شہباز شریف کے اوپر حمزہ شہباز اور مناؤ, اس وقت آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ اب یہ آئی جی اور ڈی اے جی اور ایک خاتون کو جج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو اس وقت کیوں شرم نہیں آئی؟ اور آج آپ کو کیا اپنے ان اعمال سے, جس دن وہ میرے خلاف کیس کی آپ پریس کانفرنس کی ریہرسل کروا رہے تھے, اور ایک باوردی سرونگ آفیسر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا, شہریار افریدی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ ویڈیو جو ہے وہ پورے میڈیا میں جو ہے وہ وائرل ہوئی. آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, آپ نے پیپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ پریس کانفرنس. اس دن آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نہ یہ اپنی حرکتوں پہ کبھی جو ہے وہ شرم آئی ہے, نہ آپ نے کبھی جو ہے وہ ان کے اوپر معذرت جو ہے وہ کی ہے. تو چلیں اب بھی جو ہے وہ آپ کم از کم قوم سے معذرت کریں کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ماضی میں جو ہے وہ کی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ کہ ٹارچر جو ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے بھائی؟
کوئی سر میں چوٹ لگی ہے، پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے، بازو پہ چوٹ لگی ہے، اس کا کوئی طبی ملازہ میں کوئی اس کا ذکر آیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ استھما کی جو بیماری ہے اس کا ٹارچر سے کیا تعلق ہے جی؟ اور پھر اگر وہ ٹارچر کی وجہ سے استھما کی بیماری ہوئی ہے انہیں اور ان کو سانس لینے میں جو ہے وہ تکلیف ہے، تو پھر بھائی وہ جس دن ہمارے پولیس کی کسٹڈی میں تھے اس دن تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. جس دن وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش ہوئے ہیں انہیں کوئی سانس کا پرابلم نہیں تھا. اس کے بعد وہ جب جیل گئے ہیں اس دن کوئی پرابلم نہیں تھا. اب اگر جیل میں 6 دن رہنے کے بعد جو ہے وہ 17 تاریخ کو جب ان کو ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ان کا ریمانڈ ملا اور پولیس ان کی کسٹڈی لے گئی ہے، تو اگر وہاں پہ ان کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تو پھر بھئی یہ جو اڈیالہ جیل ہے یہ پنجاب حکومت سے آپ پوچھیں. پنجاب حکومت جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ 2.5 دن وہ ہمارے پاس رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے پاس، اور 5.5 دن جو ہے وہ 6 دن جو ہے وہ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں. ان 2.5 دنوں کی میں نے جو ہے وہ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ میں نے بات کی ہے. باقی وہ جو 5.5 دن ہیں اس کی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا پنجاب حکومت ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ اپنا جواب دیں کہ وہاں پہ ان کو کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ استھما کی بیماری ہوئی. اب عدالت میں جب گئے ہیں، یعنی ان ڈرامہ بازوں کا حال دیکھیں. جب عدالت میں گئے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں اور کس طرح سے وہ سانس لے رہے ہیں. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو سانس لینا بہت مشکل ہے. لیکن جب وہاں سے وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو اس وقت وہ ویڈیو ہے ذرا وہ دیکھیں جی. ہاسپٹل میں جو یہ بیٹھے اب آپ جو وہ ہاسپٹل میں اسٹریچر پہ جو ان کا حال ہے وہ حال دیکھیں اور یہ ان کا حال ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دیکھیں. یعنی یہ کل کی جو ہے وہ پوزیشن ہے. 1-2 اور ویڈیوز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر وہ مل جائیں کہ یہ جس دن ان کو یہ پہلے دن جو پولیس کسٹڈی میں تھے اور جو ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے، بالکل حشاش پشاش ہیں، ہنس کے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. چائے ناشتہ کھانا. میں اس بات کی بھی جو ہے وہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنی دیر یہ رہے ہیں پولیس کسٹڈی میں ان کو وقت پہ کھانا دیا گیا، جو انہوں نے کھانے میں ڈیمانڈ کیا وہ ان کو کھانا دیا گیا، اور اسی طرح سے ان سے جو ہے وہ ناشتہ دیا گیا. اور ساتھ ٹھیک ہے ایک کیس ہے اس میں جو ہے وہ پوچھ گچھ انٹروگیشن کویشچن آنسر جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ کیے گئے. تفتیش کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا گیا، لیکن اس میں کوئی ٹارچر یا کوئی اس قسم کا عمل جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم نے خود جو ہے وہ اس بات کو انشور کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کی اور موجودہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم خود ان چیزوں کا جو ہے وہ شکار رہے ہیں، تو ہم کسی بھی قسم کا ٹارچر جو ہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو اس کے جو ہے وہ سخت مخالف ہیں. یہ جو ڈرامہ ہے میں پوری قوم کو آپ کی وساطت سے یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ صرف ان 2 بیانیوں کو، جو ایک لس بیلا کے شہداء کے خلاف اور دوسرا جو ARY پہ دیا گیا، ان دونوں بیانیوں سے نظر ہٹانے کے لیے جو ہے یہ سارا جو ہے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے. میں جو ہے وہ بلا خوف تردید کرتا ہوں کہ ابھی تک اس لمحے تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
शहबाज गिल साहब ने कोई एप्लीकेशन किसी अदालत में किसी फोरम पे नहीं गुजारी कि जी मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ है या मेरे ऊपर जो है वो जिनसी तशद्दुद हुआ है तो मेरी जो है वो इंक्वायरी की जाए या फ़लाँ अथॉरिटी जो है या फ़लाँ बंदा जो है उसने मेरे साथ ये बदसलूकी की है तो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी तक किसी अथॉरिटी को जो है वो उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा है, ये मकरो फरेब है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस लानती बयानिए से, जिस बयानिए के ऊपर पूरी कौम ने इनके ऊपर लानत भेजी है और भेजती रहेगी, तो उससे जो है वो नज़र हटाने के लिए जो है ये इन्होंने कोशिश की है। और जो कल तकरीर की है इमरान खान साहब ने, वो बिल्कुल अदारों को धमकियां देने और ऑफिसर्स को अपनी लॉफुल ड्यूटी सर अंजाम देने से रोकने के लिए एक ख़ातून जज को उसका नाम लेके इस इतने यानी जो है वो बेहुदा तरीके से जो है वो मुखातब होने पे जो है ये एक यानी जो है वो काबिल मुआख़ज़ा है। इस सिलसिले में जायज़ा लिया जा रहा है। मेरी मिनिस्ट्री ने इस बारे में जो है वो रिपोर्ट तैयार की है कि आया जो बयानिया इन्होंने लस बेला के शुहदा के ऊपर डेवलप किया कौम में नफ़रत फैलाने के लिए अपने अदारों के ख़िलाफ़, और उसके बाद जो इन्होंने ARY पे जो बयानिया दिया फ़ौज में जो है वो बगावत उकसाने और कमांड को डिसओबे करने के लिए, ये तकरीर जो है ये उसी का एक तसलसल है। और क्या इस तकरीर को उस मुकदमे का ही हिस्सा बनाया जाए और उसका हिस्सा बनाकर इमरान खान जो पहले भी उस मुकदमे में ईमा का मुल्ज़म है, इसकी इस तकरीर को भी उसका हिस्सा बनाते हुए उस मुकदमे में जो है वो इनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए या उस मुकदमे में बतौर मुल्ज़म इनको जो है वो नामज़द किया जाए या इसके ऊपर एक अलहदा से जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बारे में वज़ारत दाखिला ने एक रिपोर्ट तैयार की है और हम लॉ मिनिस्ट्री से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस बारे में राय ले रहे हैं कि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इस तकरीर के ऊपर अलहदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तकरीर को उसी मुकदमे का हिस्सा बना के इमरान खान नियाज़ी को उसमें मुल्ज़म के तौर पे जो है वो नामज़द करना चाहिए। लेकिन ये बात मैं वाज़े कर दूं कि इनके इन ड्रामों से, इस मकरो फरेब से जो है वो अगर ये समझते हैं कि ये अपने किए पे जो है वो कौम का ध्यान, कौम को की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट कर लेंगे, इसमें इनको हम किसी तौर जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे और किसी तौर पे इनके ख़िलाफ़ जो है कानून जो है वो अपना रास्ता जो है वो रुकेगा नहीं, कानून अपना रास्ता लेगा। और जहाँ तक इनका ये तल्लक है कि इन्होंने कहा है कि जी मैं फिर लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं तुम्हारा मुंतज़र हूँ, तुम लॉन्ग मार्च करो। इंशाअल्लाह ताला 25 मई से ज़्यादा मौसर और बेहतर जवाब जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। ये जो आपने कल एहतजाज किया है उससे आपको समझ आ गई होगी कि आपकी ताकत क्या है और आप किस कदर जो है वो वायलेंस का जो आप धमकी दे रहे हैं उसमें आप कितने जो है वो मौसर हैं। लेकिन हमने भी आपको पूरी तरह से गेज और मैयर किया हुआ है और हमारी तैयारी भी पूरी है। अगर आपने ये हरकत की तो इंशाअल्लाह ताला उसी दिन जो है ये फ़ैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। कमरुल मुनव्वर, दुनिया टीवी से। ये बताइए कि कल वायलेशन हुई दफ़ा 144 की और ये रैली निकाली गई, उसकी तकरीर में ये उस जो तकरीर की गई इमरान खान की जानिब से उसमें जो बातें की गई वो इदारों को धमकियों के खिलाफ थी, तो क्या ये अलग से FIR अब दफ़ा 144 की अलग की जाएंगी इनके खिलाफ और वो जो पुरानी FIR है जिसमें शहबाज गिल और इमरान खान नॉमिनेटेड जो गद्दारी की हैं ये वाली तकरीर उसका हिस्सा बनाया जाएगा? देखिए इस बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि ये तकरीर जो है ये सिर्फ दफ़ा 44 की वायलेंस नहीं है, इट इज़ मोर दैन दैट। तो इसलिए ये एक तसलसल है
اداروں کے خلاف بیانیے کا، اور یہ شہداء کے خلاف بیانیے سے شروع ہوا، جس میں ریاست کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ الزامات لگائے، اور افغانستان میں ایک ہونے والا ڈرون حملہ جو ہے اس کے بھی الزام جو ہے وہ پاکستان پہ، جو افغانستان نے تو نہیں لگایا، انہوں نے لگایا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے۔ اس کے بعد اے آر وائی پہ جو بیانیہ، یہ پہلے بیانیے کا جو ہے وہ تسلسل تھا، اور اس کی تقریر جو ہے وہ بظاہر بادی و نظر میں تو اس کا تسلسل ہے۔ اس لیے ایک رائے یہ بھی ہے، میں بھی ایک قانون کا ادنا طالب علم ہوں، ایک رائے یہ ہے کہ اس تقریر کو اسی مقدمے کا جو ہے وہ حصہ بنا کے عمران خان نیازی کو اس میں جو ہے وہ ملزم، جو کہ پہلے ایما کا ملزم ہے، تو اس تقریر کے حوالے سے اسے ملزم جو ہے وہ اس میں نامزد کیا جائے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر علیحدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے اور وزارت قانون سے جو ہے وہ رائے طلب کی جا رہی ہے۔ آنے والے 1-2 دنوں میں اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو بعد میں قانونی طور پہ جو ہے وہ حائل ہو۔ سہیل رانا صاحب، سر، لیفٹیننٹ کرنل ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان پر تشدد کیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کے انڈر کنٹرول ہے جیل، ادھر ہوا ہوگا۔ اور سیکنڈ کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر عمران خان نے گزشتہ روز یہ جو ایک اور غلط بیان دیا، اس پہ کوئی ایف آئی آر تھانہ مارگلہ میں رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور آپ کے دورہ سعودی عرب کے متعلق کوئی آپ بتانا چاہیں، جو آپ کی وہاں پہ انٹیریئر منسٹر سے کوئی بات چیت ہوئی اور ایک ملاقات بھی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کا جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملا کہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ اور اپنا جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے سکوں، اس کے اوپر میں پھر علیحدہ کبھی بات کر لوں گا۔ آج اسی موضوع پہ جو ہے وہ بات رہنی چاہیے۔ تو دیکھیں، جہاں تک ہاشم ڈوگر صاحب نے یہ بات کی ہے، دیکھیں بات بڑی سامنے ہے کہ پولیس کسٹڈی میں جب وہ پہلے دن عدالت میں پیش ہوئے ہیں، آپ کے پاس فوٹیج موجود ہیں، اس وقت وہ چل کے آ رہے ہیں اپنے قدموں پہ، اسمائلنگ فیس دے رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یار آیا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عدالت میں پیش ہوئے ہیں، عدالت میں کوئی انہوں نے بات نہیں کی، نہ ان کی جو ہے وہ ان کے چہرے سے، نہ ان کی جو ہے وہ فزیک سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے، اگر پہلے دن ہوا ہے، اور نہ انہوں نے عدالت میں کوئی بات کی ہے۔ اس کے بعد 2 دن بعد، دوسرے دن 2 دن بعد ان کو جو ہے وہ ریمانڈ پہ جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اس دوران بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی انہوں نے جو ہے وہ طبی ملاحظہ ایک روٹین میں جو ہے وہ ہوا ہے، اس میں وہ بالکل کلیئر ہیں۔ اب اس کے بعد چلے گئے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں۔ اب جیل میں وہ رہے ہیں 5 دن۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ وہاں پہ کوئی ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، میں تو بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ڈرامہ، وہ بھئی اگر تشدد ہوا ہے تو تشدد سے اجتماع کا جو ہے وہ اجتماع کا کیا تعلق ہے؟ یہ اگر آپ کو ہونا تھا تو یہ پہلے دن ہوتا، پھر اگر پولیس کسٹڈی میں تشدد ہوا ہے تو اس کے بعد پھر جیل میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، یہ تو پنجاب حکومت یا ہاشم ڈوگر صاحب جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ 17 کو یہ چیز سامنے آئی ہے، اور جب وہ کل عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو اس وقت ان کا سانس نہیں اپنا رک رہا تھا۔ وہ کہتے جی میرا وہ جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، اور مجھے سانس نہیں آ رہا، اور جج صاحب کو وہ دہائی دے رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ سانس لے رہے ہیں کہ جیسے ان کا سانس رک رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہاسپٹل میں گئے ہیں تو یہ آپ کے سامنے، وہاں سے ان سے کھانا منگوا رہے ہیں، پانی منگوا رہے ہیں۔ اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں کسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، کسی وقت کہتے ہیں جی مجھے کھانا لا کے دیں۔ یعنی یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور ڈرامے میں یعنی گھٹیا حد تک یہ لوگ جانے کو تیار ہیں کہ جنسی تشدد کا الزام لگا دیا ہے، جبکہ وہ خود نہیں آج تک اس نے کہا کہ جی میرے اوپر جو ہے وہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ تشدد ہوا ہے۔ تو اگر یہ لوگ صرف اپنے سیاسی بیانیے کا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں،
تو اس حرکت کو ایکسپوز کرنا یہ ذمہ داری ہے، اور میں نے جو پولیس کسٹڈی میں ان کا عرصہ گزرا ہے یا ٹائم گزرا ہے، میں نے اس کی پوری تصدیق کی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے ایز انچارج منسٹر میں اس بات کو انشور کرتا ہوں کہ اس دوران جو ہے وہ قطعاً نہ ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا، نہ ذہنی نہ جسمانی، اور انہیں وقت پہ کھانا بھی دیا گیا، کیونکہ ان کو کوئی نہ ملنے آیا، نہ کسی نے ان کو کوئی جو ہے وہ کھانا وغیرہ بھیجا۔ بلکہ اب یہ بات کرنے والی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو فون کر کے کہا کہ مجھے کپڑے بھجوا دیں، تو پولیس نے کوشش کی کہ وہ کپڑے لے آئیں، تو وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ تبدیل کر لیں، تو وہ بھی نہیں آیا۔ تو اس دوران کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی نہیں ہوئی۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ مکر و فریب ہے، اور میں عدالت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا علاج جو ہے، اس مکر و فریب کی بیماری کا علاج جو ہے نہ پم ہاسپٹل میں ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، اس کا علاج جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ اسے آپ ہمارے حوالے کریں، ہم اس سے جو ہے وہ اس مقدمے کی تفتیش بھی کریں، اور اس کے بعد اگر یہ بالکل تندرست ہو کے جو ہے یہ واپس عدالت میں اور جیل میں اگر نہ جائے تو اس کی بھی ذمہ داری جو ہے میں لینے کو تیار ہوں۔ ذوالفقار گرمانی ٹائم نیوز سے۔ رانا صاحب، ابھی جو آپ کی پریس کانفرنس پوری ہوئی ہے، یہ پریس کانفرنس جہاں تک ہم سمجھیں پوری ایک ایکسپلینیشن ہے آپ کی طرف سے کہ شہباز گل پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، یا باقی جو ہے جو ریسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے عمران خان کے خطاب پہ یا پھر اس ڈرامے پہ، وہ ابھی تک آپ نے نہیں بتائی کہ آیا کہ گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیونکہ سر میرا سوال پورا سنیے گا، کیونکہ اسی جہاں پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسی جگہ پہ پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران حملہ ہوا، ایس ایس پی پہ تشدد ہوا، سپریم کورٹ سے لے کے پارلیمنٹ کی دیواریں توڑی گئیں، تو تب بھی آپ کی حکومت تھی، آپ نے ان کو دعوت دی کہ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، واپس آئے، آپ نے استقبال کیا، اور آپ ہی گرفتار ہو چکے تھے۔ تو ابھی کتنی ریسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے صرف تقریر سنائی، ہم نے تو عمل بھی دیکھا تھا۔ نہیں، دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے بتایا ہے کہ یہ جو تقریر ہے، یہ صرف تقریر یا یہ ریلی جو ہے یہ دفعہ 44 کی خلاف ورزی نہیں ہے، اٹ از سم تھنگ مور دین دیٹ، اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے، یہ اداروں کو دھمکیاں دینے کے زمرے میں آتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس مرتبہ پولیس کے ادارے کو بھی جو ہے وہ انہوں نے شامل کیا ہے، اور ایک خاتون جج کو جس انداز سے انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ تمہیں بھی نہیں چھوڑنا میں نے، تو یہ عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ دھمکی ہے۔ تو اداروں کو اس طرح سے دھمکانا اور آفیسرز کو اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریوں سے روکنا جو ہے، یہ صرف دفعہ 44 کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ رائے جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بھی اور اٹارنی جنرل اسلام آباد سے مانگی ہے، تو یا تو یہ اسی مقدمے کا یہ تقریر حصہ بنے گی اور اس میں یہ بطور ملزم نامزد ہوں گے۔ جو لوگ عمران خان صاحب جب تقریر کر رہے تھے وہ خود بھی اور جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی اس ایما میں شامل تھے، اور یا اس کے خلاف جو ہے وہ علیحدہ سے مقدمہ درج ہوگا، اور اس مقدمے کے اندراج کے سلسلے میں جو ہے وہ ان کو میں تو ذاتی طور پہ میں تو 25 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہونے اور ان کی گرفتاری کا حامی ہوں۔ میں ذہنی طور پہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے متفق ہوں کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے، یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس بات کی تصدیق اس وقت ہو چکی ہے جب انہوں نے لس بیلا کے شہداء کے خلاف انہوں نے بیانیہ اختیار کیا۔ اس میں جو نوجوان گمراہی کا شکار ہو کر اس بیانیے کا حصہ بنے، وہ اب ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر آگے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں۔ تو میں تو اس بات کے اوپر پوری طرح سے میں نے اس وقت بھی کیبنٹ میں یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے اور اسے گرفتار کیا جائے۔ اس کے اوپر ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی، اور اس سب کمیٹی کو بھی ہم نے تمام جو ہے وہ موقف اور رپورٹس جو ہے وہ سامنے رکھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آئندہ جو کیبنٹ کا اجلاس ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس مقدمے کے اندراج اور اس کی گرفتاری کا بھی جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے
کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے، صرف پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، تو اس لیے تمام اتحادیوں کو کسی بات پہ متفق ہونا، کیبنٹ کا متفق ہونا جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کو اس مقدمے کے اندراج اور اس کی گرفتاری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے۔ آخری سوال ظہیر صاحب سمجھ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 25-20 سے زیادہ رسپانس ملے گا، اور اس وقت پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت صرف وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے، مقدمہ تو بنتا ہے عمران خان صاحب پہ، لیکن اگر گرفتاری ہوتی ہے تو احتجاج ہوتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، صرف فیڈرل گورنمنٹ اس کو سنبھال پائے گی؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب پریس کانفرنس کیا کر رہے ہیں، آج فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور کو 30 روپے کم ایل پی جی بھرنے پہ پیٹرول ڈال کے اسے جلایا گیا ہے، تو کیا آپ نوٹس لیں؟ جی، یہ واقعہ میرے نوٹس میں نہیں ہے، یہ واقعہ میں معلوم کروں گا اور اس کا بالکل جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ لیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی وہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ اگر وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کسی مسلح جتھے کو جو ہے وہ بھجواتی ہے، تو پھر آئین میں اس کا علاج موجود ہے اور وہ کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو اگر ان کی پہلے کے پی کے میں حکومت تھی تو کے پی کے سے یہ کتنا جو ہے وہ کیا 50 لاکھ آدمی لے آئے تھے یہ، یا 25 لاکھ کا دعویٰ جو تھا یہ لے آئے تھے؟ ٹوٹل جو ہے وہ 7-8 ہزار لوگ تھے جب یہ چلے ہیں وہاں سے سوابی سے، تو اب چلے زیادہ سے زیادہ کوئی 11-12 ہزار ہو جائیں گے۔ اگر 7-8 ہزار کا علاج ہو سکتا ہے تو 11-12 کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا بھی بتائیے جیسے پنجاب میں 25 مئی کو جن پولیس افسران نے تو آپ کا ساتھ دیا یا قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان لوگوں کو 30 انسپیکٹر کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کیا جا رہا ہے، اس ٹائم جو پی ایس پی افسران تھے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، آپ لوگ بھی تو ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہے، تو کیا یہ اس ڈیٹرنس کے تحت جو اسلام آباد میں آپ آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی کو اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو شاید ان سے ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں، جن افسران کے خلاف 25 مئی کو جن لوگوں نے ان کے تشدد اور ان کے حکومت مخالف غیر قانونی جو ہے وہ مظاہروں کے خلاف انہوں نے قانون کے اوپر عمل درآمد کروایا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے یا ان کو گرفتار کیا، تو ان کے خلاف جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں یہ بالکل انتقامی کارروائیاں ہیں اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ان افسران کو ہم وفاقی حکومت جس طرح سے بھی اور جو بھی ان کی مدد کر سکتی ہے وہ کرے گی، اور اس میں عدلیہ کا جو ہے یہ ایک بڑا مؤثر جو ہے وہ کردار ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اس غیر قانونی اور وکٹمائزیشن کے عمل کو عدالت میں چیلنج کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ اس قسم کے جو احکامات ہیں یہ عدالتوں سے کالعدم جو ہے وہ قرار دیے جائیں گے، اور ہم بھی اس سلسلے میں جو ان کی مدد ہو سکی وہ ہم ہر لیول پہ، صوبائی لیول پہ بھی اور وفاقی لیول پہ بھی ہم کریں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔